یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ اسی کے اختیار میں پوری کائنات کا نظام و انصرام ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں، سرتاج الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، راہبر کامل، راہبر شریعت، تاجدار حرمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ احباب گرامی، سورۃ لقمان کے حوالہ سے اس کی ابتدائی آیات، اس کی روشنی میں چند معروضات گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ، جن کے نام سے اس سورت کو، اس سورہ مبارکہ کو موسوم کیا گیا، حضرت لقمان حکیم انہوں نے اپنے بیٹے کو پند و نصائح فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں کا تذکرہ، اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں کھینچا، اور حضرت لقمان حکیم کو یہ بات فرمائی کہ میں نے تمہیں دانائی اور حکمت عطا کی ہے، میں نے تمہیں دانائی اور حکمت عطا کی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم میں رب رحمان کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت لقمان حکیم کو دانائی اور حکمت کمال اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اور اس عنایت پر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا شکریہ ادا کر، اور جو کوئی شکر کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ یعنی کوئی اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا رب رحمان کا، وہ اپنے لیے ہی بہتری کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اپنی جان کے لیے ہی، اپنے نفس کے لیے خیر اور بلائی کا کام کر رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ حمید کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، حمید، محمود، اللہ حمید ہے، اللہ رب العزت محمود ہے۔ کائنات اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ذات کی تعریف کی گئی ہے۔
اللہ نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر ہیں، جو سید البشر ہیں، جو سب سے محبوب ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ ان کے شان، ان کی اپنا عظمت، اس کے ہی کیا کہنے۔ اور جس نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کی مثال ہم نے جس سے پیدا کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، وہ واقعتاً حمید ہے، وہ واقعتاً محمود ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ رب العزت کا شکر کرنا، یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر کریں اور نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ہی تذکرہ کیا ہے، اپنی وحدانیت کا، پھر درمیان میں چند نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ان کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر موضوع توحید پر مشتمل ہے۔ توحید نبیوں نے ہم کو سکھائی، پتھروں سے سینہ زخمی کروا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کے موضوع کو اجاگر کیا ہے۔ بات ہماری ہو رہی ہے حضرت لقمان حکیم، کیونکہ میں نے آیت پڑھی اسی مناسبت سے۔ آگے 5-7 آیات ایسی ہی ہیں جو حضرت لقمان حکیم کے متعلق ہیں اور ان کے بیٹے کے متعلق ہیں، جن کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے حضرت لقمان حکیم اور فرما رہے تھے اے میرے بیٹے، بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے میرے پیارے بیٹے، درست ہے ترجمہ۔ یہ کسی کو چھوٹے کو محبت سے ایسے پکاریں وہ مانوس ہوتا ہے، وہ آپ کی بات خوشی سے قبول کرے گا۔ چہ جائے کہ ہم اس کو دبک کر لپک کر پکاریں، چیخ کر پکاریں، الٹے نام سے پکاریں اور انداز تکلم اور انداز تخاطب ہمارا اس کے اندر سختی ہو، وہی بچہ بات نہیں مانے گا، یا مان بھی لے گا تو خوشی سے نہیں قبول کرے گا۔ آیت کے ابتدائی الفاظ بتا رہے ہیں کسی سے مخاطب ہوں جو چھوٹا ہو اسے ایسے محبت سے پکاریں، بیٹا بات سنیں، بیٹا بات سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت سے پکارا کرتے تھے۔ اب کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا جو لے پالک ہیں، سورہ احزاب میں، یعنی کسی سے بیٹا لے کر جو پالتے ہیں، جسے متبنہ بیٹا کہتے ہیں، جس نے لے کر پالا ہے وہ حقیقی باپ نہیں ہے، وہ کاغذات میں لکھوانے میں ولدیت اپنی نہیں لکھوائے گا، اسی کی لکھوائے گا جس کا وہ حقیقی بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے پالا ہے، پوسا ہے، اس نے تربیت کی ہے، اس نے کفالت کی ہے، تعلیم و تعلم کے بوجھ اٹھائے ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا اللہ رب العزت اجر ضرور عطا فرمائے گا، لیکن وہ بیٹا اسی کا رہے گا، باپ اسی کی طرف نسبت ہوگی۔ لیکن اگر وہ صرف محبت سے پکار لیتا ہے بیٹا میری بات سن، تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث اور آپ کا انداز تخاطب ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے پکار سکتے ہیں، اگرچہ نسبت اسی طرف رہے گی۔ تو چھوٹا کوئی بھی ہو اس کو ایسے پکارنا یہ بڑوں کا حق بنتا ہے، بڑوں کا بنیادی یہ فریضہ ہے، فریضہ ہی ہم اسے کہیں گے، چونکہ ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس میں ہماری بھی کئی ایک غلطیاں ہیں، بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے کہ ہم وہ انداز نہیں اپناتے جس سے بچہ مانوس ہو اور خوشی سے بات قبول کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، جہاں آپ کا ادب سکھایا ہے، جہاں صحابہ کرام کا ادب سکھایا، دیگر انبیاء کرام کا، اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا ہے، اسی طرح ہر بڑے کا ادب سکھایا ہے، والدین کا ادب، استاد کا ادب، کوئی بھی عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اس کا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگے بیٹا اسماعیل، دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے نبی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو پیار سے پکارتے ہیں، محبت سے پکارتے ہیں، بیٹا بھی باپ کو محبت سے پکارتا ہے، یا آباتی، محبت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بات ہے، یہ تو حضرت یعقوب اور بیٹے یوسف کی بات ہے، انہوں نے تو ادب سے پکارنا ہے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر مؤدب کوئی نہیں ہوتا، اور ادب بھی سیکھنا چاہیے نبیوں سے۔ آج کل ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ادب کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ سچی بات ہے وہ چیزیں، وہ رنگینیاں، اس میں اللہ رب العزت کی ذات کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی، اس ذات کی، اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں تم نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بعض لوگ ادب کرتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں، اور کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کی میں نہیں فلاں کی بیعت ہوا ہوں، میں فلاں صاحب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، فلاں کا کلمے کا مطلب بھی بیعت ہوا ہوں، اور یہ میرا پیر ہے، یہ میرا مرشد ہے، اتنا جھک جاتے ہیں، یہ انداز غلط ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر ادب کسی نے نہیں سکھایا، ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے ادب سیکھنا چاہیے، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے مؤدب تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب صحابہ کرام نے سیکھا ہے۔ ادب اسے کہتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں رنگ بھرے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ناقدری کرنے والی بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ یہ دنیا داروں کا، اور چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، اگر اس طرح اس کے آگے جھکا جاتا ہے جیسے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، یہ اللہ کی ناقدری ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور انبیاء کرام کی یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ تو آپس میں ادب سے پکارتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، وہ باپ جو وقت کے نبی پر، اور بیٹا نبی ہے، اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو حضرت ابراہیم اس کو بھی یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، ادب سے پکار رہے ہیں۔ جیسے بڑوں کو ادب سے پکارنا ضروری ہے، چھوٹوں پر بھی شفقت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو ادب سے پکارا جائے، شفقت کا ہے تقاضا یہ ہے کہ ان کو محبت سے پکارا جائے۔ یا بنیا، حضرت لقمان حکیم یہی کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یا بنیا، حضرت لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حق بنتا ہے بڑوں کا، یہ حق بنتا ہے والدین کا، اساتذہ کا، یا جس کے تحت بھی چھوٹے لوگ ہیں، بڑا جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پند و نصائح فرمائے اور نصیحتیں کرے، واعظ کرتا رہے اپنے ماتحت لوگوں کو، کیونکہ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کتابیں تھما دی تھی ہاتھ میں، اسکول بھیج دیا تھا، مسجد میں بھیج دیا تھا، نہیں، پیچھا کیا کریں۔ نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے کی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے والدین کا، یہ حضرت لقمان حکیم نے اللہ رب العزت کی توحید کی بات کی ہے، بیچ میں جسے جملہ معترضہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی اس بات کے بعد اللہ رب العزت نے خود فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
फी आमैनी अनिश्कुर ली वाली वालिदैक इलैयल मसीर। वालिदैन दोनों का अदब जरूरी है, वालिद का भी वालिदा का भी, दोनों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तज़किरा किया। रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिद और वालिदा दोनों का मुकाम नमाया है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं भी फरमाया कि दोनों में से दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों में से एक, फला तकुल्लहुमा उफ़्फिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। नरमी वाला शफकत वाला अंदाज अपनाएं, उनके लिए बाजू फैला दें, मोहब्बत भरा अंदाज अपनाएं, उनको उफ तक भी ना कहें। कौन से वो खुश नसीब होंगे जो वालिदैन का इतना अदब करते होंगे। सच्ची बात है, हमारे अंदर बड़ी कमजोरियां हैं। हम वालिदैन की इज्जत एहतराम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं करने, लेकिन सच्ची बात है हक अदा नहीं करते। कि वालिदैन ने जिस कदर मुशक्कतें उठाई हैं वालिद ने, फिर वालिदा का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और ज्यादा तज़किरा किया कि कमजोरी दर कमजोरी, ज़ोफ दर ज़ोफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां अपनी तौहीद का तज़किरा किया है, उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ मोहब्बत प्यार, उनका एहतराम, उनकी जरूरियात को पूरा करना, बिलखसूस जब बुढ़ापे में वो पहुंच जाएं, जगह जगह इसका तज़किरा किया। अगर हम नमाजी हैं, अगर हम रोजे रखते हैं, अगर हम नेकी के कामों में आगे पीछे बढ़ते हैं, सबकत लेते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं, हमारे वालिदैन हमसे नाखुश हैं, तो सच्ची बात है फिक्र करें, कोई फायदा नहीं नमाजों का, कोई फायदा नहीं तहज्जुद का, कोई फायदा नहीं रोजे रखने का। ये हज उम्रा ये सारी इबादत रायगां जाएंगी। जो वालिदैन का अदब नहीं करता, जो वालिदैन की खिदमत नहीं करता, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ नहीं करेगा। वो पैगाम टीवी पर ना सादा सी एक मिसाल उन्होंने दी। ऐसे एक बच्चा ड्राइंग बना रहा है, ड्राइंग बनाते बनाते उसने ये फलां का कमरा है, ये फलां का कमरा है, ये फलां का है, ये ड्राइंग रूम है, ये फलां रूम है, ये फलां, जैसे नक्शे बनते हैं। एक खाने में उसने ऐसे ना कांटे छाटे मार दिए, उसको गंदा कर दिया। उधर से बाप आ गया, उसने आकर पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? पापा मैं घर का नक्शा बना रहा हूं। अच्छा ठीक है, ये फलां का कमरा, ये फलां फलां। बेटा ये क्यों आपने ऐसा किया हो, इतने लकीरें कांटे छाटे मारे आपने, ये गंद इधर क्यों मारा है? पापा जान ये आपका कमरा है। उसने हैरानी से पूछा क्यों, मेरा कमरा इतना गंदा क्यों? कहा आपने भी तो अपने बाबा को ऐसे कमरे में रखा हुआ है ना, तो फिर आपके भी यही हो। फिर वो वहां से नक्शा खींचते हैं, वही बाप जिसको रोका गया, टोका गया, जिसके लिए ये इस तरह का कमरा बनाया गया, नक्शा पेश किया गया, वही बाप अपने बाप की तरफ लपकता है कि प्लीज आप आ जाएं घर, इज्जत के साथ रहें, ये मेरा बुनियादी फरीजा है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बंदा डबोने के अपना फेंकने के लिए गया अपने बाप को दरिया में, उसने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा आगे फेंकना, यहां मैंने अपने बाबा को फेंका। वो समझ गया कि कल को मेरी औलाद भी मुझे यहां फेंकने आएगी। वालिदैन का अदब, सूरह लुकमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन का अदब और कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की इज्जत, तौकीर, उनका एहतराम करने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी फरमा दिया, हाँ, कि अगर वालिदैन व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, कि वालिदैन अगर तुम्हें इस बात पर पाबंद करें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, फिर वालिदैन की अताअत नहीं करनी, फिर वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करनी। ला ताअतल मखलूक फी मासियतिल खालिक, जहां खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहां मखलूक की अताअत जायज नहीं। मगर हमारे यहां कितने ऐसे काम किए जाते हैं, वो जी देखो बड़े करते आए हैं। प्यारे नबी फरमा रहे हैं जहां रब की नाफरमानी हो रही हो वहां मखलूक की बात है, यहां मखलूक की बात को अहमियत दी जा रही है।
خالق کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، جو ہمارا کارساز ہے، جو نگہبان ہے، جو مختار کل ہے، جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ غالباً ایک سفر پر تھے، تو امیر نے کہا جی یہ آگ ہے، اس میں چھلانگ لگا دو۔ پھر انہوں نے جواباً کہا امیر صاحب ہم نے کلمہ پڑھا ہے آگ سے بچنے کے لیے، اگر کلمہ پڑھ کر چھلانگ ہی لگانی ہے آگ میں تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی غلط بات، وقت کا امیر، وقت کا حاکم کوئی بڑا کہے اس کی بات کو فالو نہیں کرنا، اس کی پیروی نہیں کرنی، نہیں ماننا، دو ٹوک انداز سے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بھائی نہیں مانتے ہم۔ جائے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے، یہ مشرکین مکہ کا یہ انداز تھا جس کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے اور جس کی مذمت کی ہے۔ آج کتنی رسومات ہیں جن کو دین کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، اور پوچھیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا یہ فعل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا یہ عمل ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کہ نہیں، بڑے ایسے کرتے آئے۔ اب یہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب ترجیب سے ہے جس کا معنی تعظیم ہے، عظمت والا مہینہ ہے، سوائے اس کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس کے اور کوئی فضائل کلام اللہ میں، احادیث رسول اللہ سے نہیں ملتے، صحابہ کرام کے عمل سے، اہل بیت کے عمل سے نہیں ملتے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے باقی وہ 3 مہینے حرمت والے ہیں جو مسلسل آتے ہیں، اسی طرح یہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کا حصہ ہے۔ مگر اس کے اندر بھی بڑے رنگ بھرے گئے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس کا روزہ رکھنا، اور جمعے کی رات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے نئی نئی ایجادات اور نئے نئے طریقے جن کا دین کے اندر کوئی تصور بھی نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سنت کو فروغ دیں، بدعات سے، خرافات سے بچیں۔ اچھا، کئی ایک سنتیں ایسی ہیں یا کئی ایک مسنون اعمال ہیں، کئی ایک اچھے اعمال ہیں جن کے ہونے میں واضح ہیں، بین ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، آپ نے ان کی تاکید کی ہے، ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے، بدعات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بدعات کو فروغ دیتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشراق کی نماز ہے، 2 رکعتیں ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا حج اور عمرے کے برابر سے، 3 بار آپ نے فرمایا پورا پورا پورا۔ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے؟ یہ مسواک ہے، یہ عظیم سنت ہے، کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ چلیں آج جمعے کا دن ہے، ہماری روٹین کیا ہے کہ جب خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، نماز شروع ہونے والی ہوگی، ہم دوڑ کر جا ملیں گے ساتھ۔ جمعے کا ثواب نہیں ملتا ایسے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز ہو گئی آپ کی، لیکن وہ جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے اور جتنا مقدر میں وہ نماز پڑھے، 2، 4، 6 رکعات جتنی پڑھ سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ ہم کیا اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ وہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہے؟ سارے مانتے ہیں، مگر وہ مسائل کیا جن مسئلہ نہیں کہ کسنا، وہ چیزیں جو واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی، آپ کے عمل سے نہیں ملتی، بلکہ قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے، ان کو ہم بڑا فروغ دیتے ہیں۔ ہاں، اس کا کون انکاری ہے؟ بات آئے گی آگے جا کر معراج کے حوالہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، آپ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ بابرکت سفر،
اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف کا ملنا، اس طرح کئی ایک اسباق واقعہ معراج سے ملتے ہیں، اور آپ روح اور جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا سچ موچ، آپ نے یہ معراج اللہ رب العزت نے آپ کو کروائی ہے، اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ مگر اس دن کو بھی ہم نے منانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اپنانا ہم نے کام میں ہے، منانا زیادہ ہے۔ صحابہ کرام اپناتے زیادہ تھے، مناتے نہیں تھے۔ آپ کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سنتوں کو فروغ دو، بدعات سے رک جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سورہ لقمان میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم انہوں نے نصیحتیں جو فرمائی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنے تو آغاز میں بھی، درمیان میں چند نصیحتیں آئیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان بدبختوں کا جو کہتے ہیں بل وجدنا علیہ آباء، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا۔ وہاں باپ کام نہیں آئے گا، وہاں ماں کام نہیں آئے گی، وہاں وہ کام نہیں آئیں گے جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، میں فلاں کی بیعت ہوا ہوں۔ ادب سب کا کریں، احترام سب کا کریں، لیکن بات مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک دو نصیحتوں کا تذکرہ ہوا۔ حضرات گرامی، یہ بڑوں کا حق بنتا ہے وہ چھوٹوں کو نصیحتیں کریں، باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹے کو نصیحتیں کریں، استاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے شاگرد کو نصیحتیں کریں۔ جو اوپر والے لوگ ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا، خود بھی نیک کام کرنا ہے، نیکی کو پھیلانا بھی ہے۔ سورہ لقمان میں یہ اللہ رب العزت نے بنیادی اسباق دیے ہمیں، جس کی ادائیگی اور پابندی کرنا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔